السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ علم نحو میں ابتدائی کتاب خلاصۃ النحو پڑھائی جا رہی ہے اور یاد کرائی جا رہی ہے۔ 15 سبق ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ 15 سبق آپ نے یاد کر لیے ہوں گے۔ آج 16واں سبق دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء موصولہ کا بیان۔ پیچھے اسماء ضمیر اور اسماء اشارہ کا سبق گزر چکا تھا۔ اب یہ اسماء موصولہ کا بیان ہے۔ میں پھر ایک بار دہرا دیتا ہوں۔ یہ اس میں غیر متمکن کی اقسام بیان ہو رہی ہیں، اور پیچھے اس میں غیر متمکن کی اقسام سے ضمائر کا بیان ہو گیا، اسماء اشارہ ہو گیا۔ اب اسماء موصولہ آگے بھی کچھ آئیں گے، آپ دیکھیں۔ اسماء موصولہ کیا ہے؟ جو اسم بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے اسے اسم موصول کہتے ہیں، اور اسم موصول کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ جیسے جاء الذی نصر، وہ آیا جس نے مدد کی۔ اردو زبان میں بھی ہم وہ جو، وہ جس، جو اس طرح سے جو الفاظ بولتے ہیں وہاں بھی اسم موصول ہی ہوتا ہے۔ جیسے اس مثال میں بھی آپ غور کریں، جاء الذی نصر، وہ آیا جس نے مدد کی۔ وہ کے ساتھ آگے جس یا جو آتا ہے۔ ایک وہ اردو میں ہے جو اس میں اشارہ آتا ہے عربی میں، اس کے لیے وہ کتاب ہے، لیکن یہ وہ کیا ہے، اس کے بعد جو یا جس بھی آ رہا ہے۔ وہ آیا جس نے مدد کی۔ یہاں دیکھیے وہ کے ساتھ جس کا لفظ آیا، اس کو یاد رکھ لیجئے۔ عربی میں الذی کہتے ہیں اس کے لیے۔ جاء الذی نصر، وہ شخص آیا جس نے مدد کی۔ اسماء موصولہ یہ ہیں۔ دیکھ لیں، اسماء موصولہ یہ ہیں: واحد، تثنیہ، جمع، 3 خانے ہیں۔ مذکر کے لیے الگ الفاظ، مؤنث کے لیے الگ الفاظ۔ واحد مذکر کے لیے الذی، یعنی ایک شخص ہو تو اس کے لیے الذی، اور 2 ہوں تو اللذانی، اللذینی۔ یہ رفعی حالت میں ہوتا ہے اور یہ نصبی و جری حالت میں۔ جمع کے لیے الذین، الاولی۔ مؤنث دیکھیے، واحد مؤنث کے لیے اللتی، ایک عورت ہو تو یہ کہیں گے۔ تثنیہ کے لیے اللتانی، اللتینی، اور جمع کے لیے اللاتی، اللواتی۔ جیسے ہم یہاں پر کہیں کہ وہ ایک شخص آیا جس نے مدد کی تو الذی بولیں گے۔ وہ 2 شخص آئے جنہوں نے مدد کی تو اللذانی بولیں گے۔ وہ تمام لوگ آئے جنہوں نے مدد کی، الذین بولیں گے۔ وہ ایک عورت آئی جس نے مدد کی، وہاں اللتی بولیں گے۔ وہ 2 عورتیں آئیں جنہوں نے مدد کی، اللتانی بولیں گے۔ اور وہ سب عورتیں آئیں جنہوں نے مدد کی تو وہاں پر اللاتی بولیں گے۔ تنبیہ: من اور ما بھی اسم موصول ہے۔ جیسے یہ الفاظ ہیں الذی، اللذانی، یہ سب، ویسے من اور ما بھی اسم موصول ہیں، اور یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث سب کے لیے ہیں۔ یعنی یہ الذی صرف واحد مذکر کے لیے ہے، اللتی صرف واحد مؤنث کے لیے ہے، لیکن یہ جو ہیں یہ سب کے لیے آتے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث۔ یعنی یہاں آپ دیکھیں یہ جتنے الفاظ جہاں جہاں استعمال ہو سکتے ہیں ان سب جگہوں پر یہ من اور ما بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث سب کے لیے ہیں۔ اکرمت من جاؤنی، میں نے ان کی عزت کی جو میرے پاس آئے۔ اشترى زید مشتراہ بکر،
زید نے وہ خریدا جو بکر نے خریدا۔ یہاں دیکھیے من جمع کی جگہ پر آ گیا، میں نے ان سب لوگوں کی عزت کی جو میرے پاس آئے، تو یہ جمع کی جگہ، یہ جہاں پر ہم الذین بولتے ہیں وہاں پر یہ من ہم نے استعمال کیا، تو جمع کے لیے بھی یہ آتا ہے۔ اچھا، اور یہاں پر دیکھیں اشترا زید مشتراہ بکر، یہاں الذی کی جگہ ہم نے ما استعمال کر لیا۔ اسی طرح این اور ایتن بھی اس میں موصول ہیں، لیکن این مذکر کے لیے اور ایتن مؤنث کے لیے ہے۔ جاء ایہم ہوا عالم، جاءت ایتہن ہی عالمۃ، جاء ایہم ہوا عالم، ان میں سے وہ شخص آیا جو عالم ہے، ان میں سے وہ عورت آئی جو عالمہ ہے۔ یہاں پر ایو اس میں موصول ہے اور یہاں ایتو اس میں موصول ہے، ایو مذکر کے لیے، ایتو مؤنث کے لیے۔ قواعد و فوائد دیکھیں۔ نمبر 1، صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، یعنی وہ کے بعد جو آ رہا ہے جملہ، وہ صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے اور اس میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جسے عائد کہتے ہیں۔ عائد اگر صلہ کے شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں۔ جیسے اردو میں بھی آپ دیکھیں، وہ آیا جس نے مدد کی، تو یہ وہ اس میں موصول ہے اور آگے جو جس ہم کہہ رہے ہیں وہی ہے ضمیر جس کا وہ سے تعلق ہے۔ ایو اور ایتو، اب جیسے پیچھے جملے میں آپ دیکھیں تو جاء ایہم ہوا عالم، ایہم ان میں سے وہ جو یہ ہوا، دیکھیے ہوا ضمیر اسی کو کہتے ہیں عائد۔ تو یہ دیکھیے صلہ کون ہے؟ ایو، ایو اس میں موصول ہے اور ہوا عالم یہ صلہ ہے، اور صلے میں یہ ہوا ضمیر ہے جو ایو کی طرف جا رہی ہے۔ نمبر 2، ایون اور ایتن معرب ہیں مگر جب یہ مضاف ہوں اور ان کا صدر صلہ محذوف ہو تو ان کو مبنی بر ضم پڑھنا بھی جائز ہے۔ صدر صلہ کیا ہے؟ پہلے آپ صلہ سمجھ لیجئے۔ یہ جملے میں آپ دیکھیں جاء ایہم ہوا عالم، ایو اس میں موصول ہے اور ہوا عالم یہ صلہ ہے۔ جہاں بھی اس میں موصول ہوتا ہے وہاں صلہ بھی ہوتا ہے، تو اس میں موصول کے بعد جو جملہ ہوتا ہے اس کو صلہ کہتے ہیں۔ تو اب یہاں ایہم اس میں موصول ہے، ہوا عالم صلہ ہے، اور صلے میں جو پہلے ہوتا ہے یہ اس کو صدر صلہ کہتے ہیں۔ یہ جو عائد ہے یعنی ضمیر ہی پہلے آ رہی ہے اس کو صدر صلہ کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ صدر صلہ موجود نہیں ہے، جاء ایہم عالم ہے، تو اب یہاں پر یہ موجود نہ ہو تو اس کو ہم مبنی بر ضم پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی اس کو ہم ضمہ بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیے یہاں پر رأیتو، آپ کو یاد ہوگا رأیتو کے بعد والے پر زبر آتا ہے، پیش نہیں آتا، پیش کو ضمہ کہتے ہیں، زبر کو فتحہ آتا ہے، ضمہ نہیں آتا۔ لیکن یہاں پر دیکھیے ایہم ہوا عالم نہیں ہے، صدر صلہ محذوف ہے، تو ایہم، رأیتو ایہم عالم کے بجائے ایہم عالم بھی بول سکتے ہیں۔ قاعدے کے اعتبار سے یہاں ایہم ہونا چاہیے کیونکہ یہ مفعول بنے گا، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں موصول ہے، اس کے صلے میں جو ہوا ضمیر آنی تھی وہ محذوف کر دی گئی ہے۔ جب ایسی صورت بن گئی تو اب اس کو ہم ضمہ بھی دے سکتے ہیں، رأیتو ایہم عالم بولیں گے، مررتو بی ایہم عالم، اب یہ با حرف جر ہے، اس کے بعد والے پر زیر آنا چاہیے، بی ایہم ہونا چاہیے، لیکن یہاں ایو اس میں موصول ہے، اس کے صلے میں صدر صلہ یعنی وہ ضمیر محذوف ہے، تو اس کو ایو بھی بول سکتے ہیں، با عمل نہیں کرے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بی ایہم عالم، یہ قاعدہ یاد رکھ لیں۔ نمبر 3، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر صفت، فاعل، نائب فاعل، مفعول، مبتدا، خبر اور مضاف الیہ وغیرہ بنتا ہے۔ سبق کے شروع میں ہی بتایا گیا ہے کہ موصول، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر مکمل جملہ نہیں بنتا بلکہ جملے کا ایک ٹکڑا بنتا ہے، جز بنتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا۔
جیسے اردو میں ہی اگر میں کہوں وہ شخص جو عالم ہے، اتنا کہہ کر میں خاموش ہو جاؤں تو بات پوری نہیں ہوگی، آپ بولیں گے کیا وہ شخص جو عالم ہے، کیا آیا گیا کیا ہوا؟ تو یہ صرف جملے کا جز بنتا ہے، یہ صرف تنہا اس میں موصول اور صلہ مل کر پورا جملہ نہیں بن جاتے، بلکہ ایک دوسرا جز اور چاہیے جملہ مکمل ہونے کے لیے۔ تو اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کیا بنتا ہے؟ کبھی صفت بنتا ہے، اور کبھی فاعل، کبھی نائب فاعل، کبھی مفعول، کبھی مبتدا، کبھی خبر اور مضاف الیہ وغیرہ بنتا ہے۔ دیکھیے جیسے یہاں فاز الولد الذی اجتہد، وہ لڑکا کامیاب ہوا جس نے محنت کی۔ فازہ فعل ہے، اب اس کا فاعل کون ہے؟ الولد، اس میں الولد، فاز الولد۔ اب یہ الولد کے بعد دیکھیے الولد کو موصوف بنائیے، یہ موصوف ہے الذی اجتہد، الذی اس میں موصول، اس کے بعد یہ جملہ ہے اجتہدہ، اجتہدہ میں اجتہدہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو الذی کی طرف یعنی اس میں موصول کی طرف لوٹے گی، اسی کو عائد کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جملہ فعلیہ یہ صلہ بنے گا، موصول اپنے صلہ سے مل کر کیا بنے گا؟ الولد موصوف کی صفت بنے گا، لڑکا جس نے محنت کی، تو الولد کی صفت بنا، اور یہ موصوف صفت مل کر فاعل۔ یہاں پر دیکھ لیجئے کیا کہہ رہے ہیں، یہی بات کہہ رہے ہیں، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر صفت، دیکھیں یہاں موصول صلہ مل کر صفت بن گئے۔ دوسرے میں دیکھیں فاعل جاءت التی فازت، وہ لڑکی آئی جو کامیاب ہو گئی۔ یہاں جاءت فعل ہے، التی اس میں موصول، فازت اس کا صلہ ہے، موصول صلہ مل کر فاعل ہو گئے۔ یہاں دیکھیں اکرم الذین جاؤ، ان کی عزت کی گئی جو آئے، تو الذین اکرما فعل مجہول ہے، الذین اس میں موصول، جاؤ اس کا صلہ، موصول صلہ مل کر نائب فاعل ہو گئے۔ نصرت الذی ہوا مظلوم، میں نے اس شخص کی مدد کی جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ نصرت فعل فاعل ہو گیا، الذی ہوا مظلوم یہ موصول صلہ مل کر نصرت کا مفعول ہے، تو نائب دیکھیں مفعول بن گیا۔ الذی ہوا شاعر خالد، الذی ہوا شاعر وہ شخص جو شاعر ہے، خالد ہے۔ الذی اس میں موصول، ہوا شاعر صلہ، موصول صلہ مل کر مبتدا بنا، اور یہ بن گئی خبر۔ اب اس سبق کو اچھی طرح پڑھ لیں اور اس کی تمرینیں بنا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔